السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142۔ نساء کے معنی ہوتا ہے عورتیں۔ اس سورہ میں عورتوں کی وراثت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ عورت ماں کے روپ میں ہو تب بھی اس کا حصہ ہے، بیوی کے روپ میں ہو تب بھی اس کا حصہ ہے، بیٹی کے روپ میں ہو تب بھی اس کا حصہ ہے۔ آج کل اللہ سب کو توفیق دے اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اس پر عمل نہ کے برابر ہے۔ تھوڑا موڑا اگر چرچا ہوتا ہے تو صرف بیٹی کے حصے کا ہوتا ہے۔ عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور بٹوارے کے بعد اللہ نے جگہ جگہ فرمایا نصیبا مفروضا، یہ حصے بکھرے اللہ ہی نے مقرر کیے، فکس کر دیے، اسی طرح سے اس کو کرنا ہے۔ کچھ اگر دینے کا رواج ہے تو اپنی طرف سے طریقے لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ یتیموں کے مسائل بیان ہوئے، خاص طور سے یتیم بچیوں کے۔ میاں بیوی کے مسائل بیان ہوئے ہیں اس سورہ میں، خاص طور سے جو آج کل بہت زیادہ پایا جاتا ہے، نشوز۔ نشوز خاص لفظ ہے، اس جھگڑے اور اختلاف کو کہتے ہیں جو میاں بیوی کے بیچ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی صورت میں دونوں میاں بیوی کمپرمائز کر لیں، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ والصلح خیر، صلح کر لیں، صلح میں خیر ہی خیر ہے۔ معمولی سی بات پر طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں عورتیں زیادہ بھاری پڑتی ہیں، اور عورتوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تاکید کیا ہے کہ کسی طرح سے صلح صفائی کر لو۔ ابلیس کو خوش ہونے کا موقع مت دو۔ ابلیس کو سب سے زیادہ جس جھگڑے سے خوشی ہوتی ہے وہ میاں بیوی کا جھگڑا، اور کسی بھی طرح سے وہ چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ جھگڑا طلاق تک پہنچے۔
تو یہ سب احکام اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں، مدنی سورت ہے۔ اور سب سے پہلی عورت حوا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اسی ایک جان ایک نفس یعنی آدم سے ان کا جوڑا پیدا کیا، ان کی پسلی سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر مرد و عورت کے ملاپ سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وجود بخشا اور دنیا میں اس کو پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مرد و عورت کو اس نے پیدا کر کے پھیلا دیے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ یہ سارے مسائل اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ تمہید کے طور پر اور اس سورہ کے موضوع کے اعتبار سے یہ باتیں بتائی گئیں۔ آیت نمبر 142 جو پڑھی گئی ہے یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ منافقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سابقہ اور پالا پڑا مدینے میں، مکے میں نہیں۔ مکی دور جو 13 سال کا ہے اس میں نہیں پڑا، بلکہ مدینے میں۔ یہ لفظ بہت سنتے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی سن لیجئے کہ ان کا وجود کیسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں 3 قوموں سے سابقہ پڑا۔ ایک تو عرب کی قومیں جو 2 خاندان میں بٹی ہوئی تھی، اوس اور خزرج، بڑے مشہور قبیلے اور خاندان تھے یہ مدینے کے، جو مشرک اور بت پرست تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ان قبیلوں کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حج کے لیے جاتے، اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، پھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تو ان قبیلوں کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہود جو اپنی گندی عادتوں اور شرارتوں کے میں مشہور ہے، وہ ان دونوں قبیلوں کو لڑواتے تھے، اوس و خزرج کو، اور لڑوا کر کے ان کو اس حد تک محتاج بنا دیتے کہ نہ اپنا کاروبار کریں نہ کھیتی باڑی کریں، بلکہ یہودیوں سے یہ قرض لے کر کے لڑائی میں اس قرض کو خرچ کرتے، اور یہ ان کی چال بازی ہوتی تھی، سود پر قرض دیتے، اور قرض اتنا بڑھتا کہ بسا اوقات یہ یہود ان کی زمینوں کے مالک ہو جاتے تھے، اوس و خزرج کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جب ہوئی مدینہ منورہ تو اوس و خزرج کے لوگ اپنا سردار اس سے پہلے یعنی آپ کی ہجرت سے پہلے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار اور اس وقت کے سماج کے اعتبار سے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ کی ہجرت ہو گئی، اب لوگوں کا سارا دھیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی کو یہ بڑا کھلا، اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا مسلمانوں کا روپ دھار لیا، لیکن یہ بڑا پکا اور خطرناک دشمن تھا۔ یہی پہلا منافق ہے۔ منافق کے معنی ہی ہوتا ہے دھوکے باز، دغا باز۔ گوہ ایک جانور ہے، وہ 2 ہول اور 2 بل بناتا ہے،
دھوکہ دینے کے لیے کہ گوہ کا شکار کرنے والا اس کو پکڑ نہ پائے، شکار کر نہ پائے، دھوکہ کھا جائے دو بل کی وجہ سے۔ تو منافق بھی دو رخا آدمی ہوتا ہے، اس کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ ان دو قوموں سے آپ کا سابقہ پڑا مدینہ منورہ میں، اور یہودیوں سے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہوا وہ کھلم کھلا ہو رہا تھا، منافقوں سے جو ہو رہا تھا وہ در پردہ ہو رہا تھا، پردے کے آڑ میں، پردے کے پیچھے سے۔ یہ نماز میں بھی آتے تھے، لیکن ان کی نمازوں کا کیا حال ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور منافقوں کا جو رویہ تھا نماز کے ساتھ، اپنی نمازوں کو ہم لوگ دیکھیں کہ کہیں وہ بری صفتیں ہماری نماز میں تو نہیں پائی جاتی ہیں جو منافقوں کی نماز میں پائی جاتی تھی۔ بہت اہم آیت ہے۔ قرآن کریم میں کسی قوم یا کسی فرد کے جو حالات یا اچھے برے عمل بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت اور نصیحت کے لیے، ہماری سیکھ کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے، وہو خادعہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دغا بازی اور دھوکے بازی کا انتقام لینے والا ہے، وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کی طرف دھوکہ کی نسبت، دھوکہ تو ایک اچھی صفت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کا ذہن و مزاج اور ان کی عقل اور ان کی مت ایسا کر دیا کہ اب وہ اسی میں مست و مگن۔ نبی کا زمانہ پایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلسوں میں آتے بیٹھتے، آپ سے نصیحتیں سنتے، خطبہ جمعہ سنتے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی عقلیں مار دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ اور ان کے فہم کو ایسا ٹیڑھا کر دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی کو، اللہ کو، معاذ اللہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ ان کی پہلی صفت تھی نماز کے تعلق سے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی کے ساتھ اٹھتے تھے، شروع ہی میں سستی کہ ہو گیا وقت، ہو گئی اذان، کوئی محبت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، طبیعت سست ہو گئی۔ وہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو اپنا مسلمان پروف کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا پروف اور سب سے بڑی کسوٹی جو تھی وہ نماز تھی، اس لیے وہ نماز میں حاضر ہو ہی جاتے تھے۔ اور اسی سستی کی وجہ سے، نماز سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، دو نمازیں خاص طور سے بھاری ہو جاتی تھی ان پر، عشاء کی اور فجر کی، اور ان دو نمازوں میں ان کے لیے اگر غائب ہونا ممکن ہوتا تو غائب بھی ہو جاتے تھے، فجر کی نماز میں خاص طور سے، یہ ان کی نماز تھی۔ کیا آج کل کے نمازی سب کے سب فجر میں حاضر ہو جاتے ہیں؟ یہ ان کی صفت ہے، سستی کے ساتھ آتے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، ایک دم فرصت میں ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کیا کر رکھا ہے؟
موبائل میں بیزی کر رکھا ہے. ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی اذان ہوئی، 15 منٹ کا فاصلہ ہے، تو 15 منٹ اب کہاں رہ گئے؟ 3-4 منٹ تو اذان میں چلے جاتے ہیں، تب 15 منٹ کہاں رہ گئے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو صرف نماز ہی کو عبادت کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ایک نمازی گھر سے جب نکلتا ہے تو وہیں سے اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. اس پر غور کرنے کی بات ہے. اذان اگر کے کلمات سنتے ہیں تو اس کا جواب دینا ہے، اخیر میں درود پڑھ کر کے اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جس پر اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنائی کہ حلت لہ شفاعتی، جو اذان کے کلمات کا جواب دے، اذان کے بعد درود پڑھے اور یہ دعا پڑھ لے، اس کے لیے میری سفارش قیامت کے دن پکی ہے. اللہ اکبر. عبادت وہاں سے شروع ہو گئی. منافقوں کا مزاج یہ تھا کہ اذان سنتے ہی بس سستی ان پر چھا جاتی تھی. اب آئے اذان کے لیے، نماز کے لیے، اگر گھر میں وضو کر لیا تو کیا کہنا ہے؟ ایک قدم اوپر اٹھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کر رہا ہے، ایک قدم زمین پہ پڑ رہا ہے نماز کے لیے تو اللہ رب العالمین گناہ کو اتار رہا ہے. سبحان اللہ ہے. صرف نماز ہی عبادت ثواب کا کام نہیں، یا نماز ہی میں ثواب نہیں، بلکہ نماز کے جو مقدمات ہیں اس سے پہلے جو کرنے کے کام میں تیاری، وہ سب عبادت ہے، اور سب کے ثواب اللہ کے نبی نے بتا دیے. جس ثواب سے منافقین محروم رہتے تھے نبی کے زمانے میں، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ محروم رہتے تھے. نماز اذان کا بھی ہے، کیا کہتے ہیں، جماعت سے پہلے مسجد پہنچ گئے، سنت مؤکدہ ہے تو وہ پڑھ لی، نفل پڑھ لی، اس کے بعد انتظار کر لیا. اب جتنی دیر انتظار کر رہے ہیں نماز کا، بس وہ نماز ہی میں گزر رہا ہے، نماز کے برابر ثواب ملے گا اس میں بھی. یہاں تو اکثر بھائیوں کے، ہم لوگوں کے عالم یہ ہے کہ زیادہ تعداد مسبوقین کی ہوتی. مسبوق کہتے ہیں جس کی رکعتیں چھوٹ جائیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ کچھ ہی آدمی پڑھنے والے ہوتے ہیں. چلو پہلی رکعت کسی طرح پا لی، لیکن تکبیر اولیٰ نہیں پائی زیادہ تر لوگوں نے. اب زیادہ بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مسبوق ہیں، جن کی رکعت چھوٹ گئی. کیوں؟ یہ منافقوں کی مذموم صفت سستی کا نتیجہ ہے، جو سستی ہم لوگوں میں بھی آ گئی ہے نماز کے تعلق سے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. بڑا بھاری لگتا تھا ان کو نماز پڑھنا. اور جس کام سے طبیعت کو آدمی سست کر لیتا ہے وہ کام بھاری لگتا ہی ہے. یراؤون الناس، مسلمانوں کو یہ دکھانے کے لیے وہ آ جاتے تھے نماز پڑھنے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. گویا یہ سرٹیفکیٹ پیش کرتے تھے اپنی نماز میں حاضری سے، اپنے آپ کو پروف کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کرنا ہی پڑے گا. مقصد کیا ہوتا تھا؟ دکھاوا، ریاکاری. اس کے بعد چلیے نماز پوری ہو گئی. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جلدی بھاگتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا. اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا یاد کرتے. آج کل بھی یہی حالات ہیں. اگر نماز کے دوران فون کا بیل بج گیا تو سلام پھیرتے پھیرتے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، انتظار کرتے کب جلدی ختم ہو، اور سلام پھیرتے فوراً جیب میں نکالا اور دیکھنا شروع کر دیا. کہ منافقوں کی یہ مذموم صفت تھی جو ہمارے اندر آ رہی ہے کہ نماز کے بعد اللہ کو یاد نہیں کر رہے. یہ منافقوں کی صفت تھی، بھاگنا، لیٹ آنا، جلدی بھاگنا. ذکر کے کلمات جو ہیں اس وقت کے بہت زیادہ نہیں ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں.
صرف عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. اور نماز کے بعد ان کے لیے بڑا بھاری پڑتا تھا مسجد میں بیٹھنا. یاد کرنا اللہ کو یہ بھی بھاری پڑتا تھا اور بیٹھنا بھی بھاری پڑتا تھا. جو آدمی سستی کے ساتھ آئے گا اور جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتا وہ تو جلدی بھاگے گا ہی. صرف بیٹھنے کو عبادت بنائیے کہ نماز کے بعد ایک مصلی اپنی جائے نماز کی جگہ پر جب تک باوضو بیٹھا رہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم لوگ امام کی دعا لینا چاہتے ہیں, اپنے ملنے جلنے والوں سے دعا لینا چاہتے ہیں, بھائی دعا کرنا ہمارے لیے, فرشتوں کو نہیں لینا چاہتے. یہ منافقوں کی صفت ہے. اللہم اغفر لہ ورحم, اے اللہ اس نمازی کو بخش دے اور اس پر رحم فرما. تو اس آیت میں منافقوں کی 3 بری اور گندی صفتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ تینوں کے تینوں نماز کے تعلق سے ہیں, اور یہ تینوں صفتیں آج کل کے ہم نمازیوں میں پیدا ہو رہی ہیں. اس سے سبق سیکھیے. ایک تو نماز کے وقت اپنے آپ کو سست کر لینا, لیٹ آنا, اور دوسری صفت دکھاوا. چلو چلتے ہیں, ابھی وہ فلاں بھی فرصت کا وقت ہے, فلاں دوست فلاں آدمی آیا گا اس سے مل لیں گے, یا اور کوئی مقصد نہیں جائیں گے, کیا کہیں گے لوگ, مسجد کے ذمہ دار دکھاوے کے لیے آ گئے. اور تیسری صفت ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, نماز کسی طرح سے ختم ہوئی فوراً بھگے, اللہ کو یاد کم سے کم کرنا. ان صفات سے اپنے آپ کو بچائیے. اور اسلام نے جس مقصد کے لیے نماز فرض کیا اللہ رب العالمین نے, اس مقصد کے تحت اپنی نمازوں کا جائزہ ہم لیں کہ کیا ہماری نمازیں اس طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی عبادت و بندگی کی طرف, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ٹھیک اسی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق دے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم.